بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ گزشتہ درس میں ہم باب الخوف والرجاء، کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر کی دوسری حدیث بیان کر رہے تھے، اور اس حدیث کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسحاق ابن عمار سے فرمایا، یا اسحاق، اے اسحاق، خف اللہ کأنک تراہ، اے اسحاق اللہ سے اس طرح خوف رکھ جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن كُنْتَ لَا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اسے نہ دیکھ رہا ہو، تو اسے نہ بھی دیکھ رہا ہو، تو یقیناً اس میں تو شک ہی کوئی نہیں کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر۔ اللہ کی نگاہ سے، یعنی اللہ کے علم سے، رائی کے برابر بھی کوئی چیز نہ آسمانوں میں نہ زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی، کہ جو خدا کے علم میں نہ ہو، جسے خدا نہ دیکھ رہا ہو، اور نہ اس سے بھی چھوٹی اور نہ اس سے بڑی، یعنی اس رائی سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہے تو بھی خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اسحاق اس طرح ڈر اللہ سے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں بھی دیکھ رہا، تجھے خدا نظر نہیں آ رہا، تو پھر یعنی یہ احساس تو اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ تو تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اس کو، اللہ کو نہیں بھی دیکھ رہا، اللہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور توجہ فرمائیں، پھر امام نے فرمایا فَإِن كُنْتَ تَرَى أَنَّهُ لَا يَرَاكَ، اور اے اسحاق اگر، یعنی ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی تیرا اعتقاد نہ ہو، یعنی تو بھی اللہ کو تو سمجھے کہ تو بھی خدا کو نہیں دیکھ رہا، اور تیری رائے یہ ہو، تیرا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ بھی تجھے نہیں دیکھ رہا، گناہ کرتے وقت خدا بھی تجھے نہیں دیکھ رہا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ انہو لا یراکا، کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا، فقد کفرتا، تو نے کفر کر دیا، کیونکہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ امام بہت ہی زبردست اور مؤثر انداز میں، مؤثر تعبیرات کے ساتھ کیا سمجھا رہے ہیں، کیا نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر تو دیکھ رہا ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو بھی تو گناہ نہیں کرے گا، اور کم از کم یہ ہو تیرے ذہن میں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو بھی تو گناہ سے رک جائے گا، اس لیے کہ اللہ تو بڑا ہے، تو ایک عام انسان کے سامنے بھی اگر وہ تجھے دیکھ رہا ہو، کوئی انسان، کوئی بچہ بھی تجھے دیکھ رہا ہو، تو گناہ کرتے وقت رک جائے گا، اور چاہے گا وہ تجھے نہ دیکھے، تب تو اس سے چھپا کے گناہ کرے۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا، تو پھر تو نے کفر کر دیا، پھر تیرے ہاتھ میں کیا بچا۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور پھر امام نے فرمایا اور اگر تجھے علم ہو، أَنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو جانتا ہو اس بات کو، اور تیری توجہ ہو اس بات کی طرف کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، ثُمَّ بَرَزْتَ لَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور پھر تو اس کے سامنے معصیت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنْ أَهْوَنِ النَّاظِرِينَ عَلَيْكَ، تو پھر تو نے اللہ کو، جو لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں، ان میں سے تو نے اللہ کو سب سے کم ترین درجہ دے دیا۔ کیا مطلب؟ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کرتا ہے، تو پھر تو نے اللہ کے مقام کو بہت نیچے گرا دیا، نعوذ باللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عام انسان، تیرا کوئی دوست، تیرا کوئی جاننے والا، حتیٰ کہ کوئی بچہ، تو کوئی گناہ کرنے لگے اور کوئی بچہ تجھے دیکھ رہا ہو، تیرا کوئی دوست، عام انسان تجھے دیکھ رہا ہو، تو بھی تو گناہ سے رک جائے گا اور چاہے گا کہ اس کے سامنے گناہ نہ کرے۔ تو
اس سے تو ڈرتا ہے، اس کو تو اہمیت دے رہا ہے کہ کوئی انسان تجھے نہ دیکھے، تو اللہ کو تو اہمیت نہیں دے رہا، تو گویا تو نے اللہ کو دیکھنے والوں میں سب سے کم ترین درجہ دے دیا ہے۔ انتہائی خوبصورت اور پرتاثیر حدیث ہے، غور کرنے والے کے لیے، فکر کرنے والے کے لیے، اور اس کو گناہوں سے روکنے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ احادیث کا بیان آئندہ درس میں ہم جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔